تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان چلنے والے ایک مکالمے کو، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خبردار کیا تھا کہ تو سرکشی کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، اور میں تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تجھ کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑ دے، یہ ظلم ہے اور اس میں تیرا خرابہ ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر طعنہ دیا تھا کہ تم کس منہ سے آ کر مجھے ہدایت کی بات کرتے ہو جبکہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو غصے سے ایک تماچا مارا تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ طاقتور تھے، موسیٰ علیہ السلام کے تماچے کی وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا تھا۔ تو اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے تو وہ ظالم انسان تھا جس کو میں نے مارا، ظالم کو ظلم کی سزا دینی پڑتی ہے، اور میں نے جو مارا وہ قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا، میں نے تو صرف ایک تماچا مارا، بھولے سے مارا، کوئی جان بوجھ کے تو میں نے اس کا قتل نہیں کیا۔ لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ تو ایسے علاقے میں جہاں پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ماننے والے بسے ہیں، بنی اسرائیل بسے ہیں، وہاں پر تو نے صرف میرے ایک بچے کو مارنے کے لیے، صرف موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تو نے ہزاروں لاکھوں جانوں کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے تو صرف ایک کتے کو مارا، تو نے تو رسول کی اولاد جو لاکھوں تھے، بے خطا تھے، بے قصور تھے، ان کو مارا ہے، قتل کیا ہے، اور اس قتل کا خون تیری گردن پر ہے، تجھے اس کا وبال بھگتنا ہوگا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تیرا اندھا پن ہے، تو حق کو نہیں دیکھ سکتا، تو تجھے حق کا راستہ بتانے کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے۔ تو جو اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تیرا خیال ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو اندھا ہو گیا ہے، اور تجھے میں یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، باطل کو چھوڑ دے، اپنے خدا ہونے کے دعوے کو چھوڑ دے، میری اتباع میں آ جا، تیری نجات اسی میں ہوگی۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا، گفت این ہارا بہل بے ہیچ شک، این بود حق منو نانو نمک۔ فرعون نے کہا کہ یہ سب باتیں میرے سامنے، میرے محل میں آ کے، میرے سپاہیوں کے سامنے، میرے وزیروں کے سامنے، میرے ماتحت لوگوں کے سامنے آ کر میرے ساتھ ایسی گفتگو تم کرتے ہو۔ میں نے تمہیں بچپن میں پالا پوسا، میرا نمک کھا کے تم بڑے ہوئے، کیا یہ میرے روٹی اور نمک کا حق یہ ہے کہ میرے لوگوں کے سامنے آ کے میرے محل میں میری بے عزتی کرو؟ کیا میرے نمک نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ میرے سامنے آ کے میری بے عزتی کرے؟ میرے نمک کا خیال تو کرنا چاہیے تھا، میرے احسان کا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا کہ مرا پیش حشر خاری کنی، میرے مجمع کے سامنے آ گئے تو میری توہین کرتا ہے۔ روز روشن بردلم تاریکنی، میرے روشن دن کو، میری اچھی زندگی کو میرے دل کے اوپر تاریک کرتا ہے، میری زندگی میں اندھیرا لاتا ہے۔ گفت خاری قیامت سابتر، گر نداری پاس من در خیر و شر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے سامنے اگر تیری بے عزتی تجھے فیل ہو رہی ہے تو قیامت کے دن جو تیری بے عزتی ہوگی اس کے سامنے یہ بے عزتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی میں اگر تو میرا لحاظ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جو تجھے ذلت حاصل ہوگی نا، اس ذلت کے سامنے یہ جو ذلت تو فیل کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زخم کہہ کے را نمی تانی کشید،
زہر مارے را تو چو خواہی چشید، تو ایسا ہے کہ ایک مچھر کا زخم برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ایک مچھر تجھے کاٹ دے تو وہ تکلیف تجھے برداشت نہیں ہوتی، تڑپ اٹھتا ہے، تو سانپ کے زہر کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جو عذاب دے گا وہ عذاب تو کیسے برداشت کرے گا؟ عذاب کے سامنے اس دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی مچھر کے کاٹنے کی طرح ہی ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے انسان کو جو ہلکی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ حالت ہوتی ہے آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کی۔ تو یہ مصیبت دنیا کی برداشت نہیں کر رہا ہے، تو قیامت کے بعد، حشر کے بعد دوزخ کی تکلیف، عذاب کی تکلیف تو کیسے برداشت کرے گا؟ ظاہراً کارے تو ویرا می کنم لیک خارے را گلستہ می کنم، بظاہر تو میں تیرا کام خراب کر رہا ہوں، تجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ آ گیا ہے اور میرا کام خراب کر رہا ہے، ظاہراً میں تیرا کام ضرور خراب کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں کانٹے کو گلستان بنا رہا ہوں۔ تو ایک کانٹا تھا، میں تجھے گلستان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر چونکہ ایک کانٹے کو گلستان بنانے کی بات نکلی ہے، تو یہاں پر اب مولانا روم ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بیماری سے نجات پانے کے لیے کبھی کبھار ایک انجیکشن کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، کڑوی دوا بھی کھانی پڑتی ہے، کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی چھوٹی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اس کو آپ سمجھا رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر آپ سمجھائیں گے۔ یہ کہ آمد ضمیرہ میں شگافت، اب لہے فریاد کر دو بدنطاف۔ تو ایک شخص زمین کھودنے لگا، زمین کھودنے کی وجہ سے دوسرے شخص کو غصہ آیا، وہ زمین کا کھودنا اس کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مولانا روم اس کو کہتے ہیں اب لہے، بے وقوف، احمق، جو اس طرح سے پکارے کرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ کی ضمیرہ اس چویرا می کنی می شگافی یو پریشان می کنی، آ کر کہنے لگا کہ غیر ضروری تم اچھی خاصی زمین کو کیوں کھودتے ہو؟ زمین اچھی خاصی مسطح ہے، تم اس کو کھود رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زمین کی مٹی بکھیر رہے ہو۔ گفت اے ابلہ برو بر من بھراں، تو عمارت از خرابی باز داں۔ تو اس نے کہا، کھودنے والے نے، کہ ارے بے وقوف انسان، یہاں سے نکل، غیر ضروری حکم نہ چلا، ظلم نہ کر، مجھ پر کیا اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تعمیر اور تخریب کیا ہوتی ہے۔ تعمیر کہتے ہیں کنسٹرکشن کو، ریسٹوریشن، اور تخریب کہتے ہیں ڈسٹرکشن۔ تو کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کے درمیان جو فرق ہے وہ تجھے نہیں پتا، پہلے اس فرق کو سمجھ لے، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ کہ شود گلزار و گندم زار این، تان گردد زشت ویراں ای زمیں۔ یہ جو چمن ہے، یہ گیہوں کا کھیت کب بن سکتا ہے؟ جب تک کہ زمین بدنما اور ویران نہ ہو۔ اگر کھیت بنانا ہے زمین کو تو پہلے زمین کو کھودنا ہوگا، جب تک زمین کو کھودیں گے نہیں تب تک وہاں پر بیج بویا نہیں جا سکتا اور وہ زمین کھیت نہیں بن سکتی۔ تو ہر چیز کو جب ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کو کھودا جاتا ہے۔ یہ تخریب بربادی کی علامت نہیں ہے بلکہ تعمیر نو کی علامت ہوتی ہے۔ پیش خیمہ ہوتا ہے تعمیر نو کا انہدام۔ ہر جگہ جہاں پر زمین کھودی جا رہی ہے، پرانی عمارت گرائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر تباہی ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نئی تعمیر ہو رہی ہے۔ کہ شود بستان و کشتو برگ و بر، تانا گردد نظم او زیر و زبر۔ باغ اور کھیتی پتے اور پھل اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ زمین کی جو ترتیب ہے وہ زیر و زبر اوپر نیچے نہ ہو۔ زمین کے اوپر ہل جوتنا پڑتا ہے، اچھی خاصی مسطح زمین کے اندر گڑھے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ زمین کھیتی بن سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ تانا بجگافی بنشتر ریش چغس، کہ شود نیکو وہ کہ گردید نغس۔ جب تک تو نشتر سے اپنے زخم کو چیرے گا نہیں تب تک زخم مندمل نہیں ہوتا، شفایاب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے جسم کے اوپر کوئی سخت پھوڑا ہو گیا ہے جو انسان کی صحت کے لیے خرابی پیدا کر سکتا ہے یا ہاتھ کو بیکار کر سکتا ہے، تو طبیب کیا کرتا ہے؟ جراح کہتے ہیں اس کو،
وہ کیا کرتا ہے؟ نشتر مار دیتا ہے. تو کچھ وقت کے لیے وہ اسکن خراب دکھائی دیتی ہے، لیکن بعد میں پھر وہ منجمد ہو جاتی ہے. تو اگر وہ نشتر نہیں ماریں گے تو وہ اس کا جو زہر ہے وہ باہر نہیں نکلتا. تو کبھی کبھار کسی خرابی کو دور کرنے کے لیے نشتر بھی مارنا پڑتا ہے. تا نسوزت خلط حایت از دوا کہ روت سودش کجا بایت شفا. جب تک دوا سے تیرے اندر کی رطوبتیں نہیں جلیں گی تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا، تو شفایاب نہیں ہو سکتا. کڑوی دوا بھی پینا پڑتا ہے، انجیکشن بھی لینا پڑتا ہے، جسم کے اندر سوئی بھی چبھونی پڑتی ہے، تب جا کے شفا حاصل ہوتی ہے. میں انجیکشن نہیں لینا چاہتا، میں آئی وی فلوئڈ نہیں چڑھانا چاہتا، میں کڑوی دوا نہیں کھانا چاہتا، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر شفا بھی نہیں ہوگی، کرنا پڑے گا. پارا پارا کردہ درزی جا مرا کزند درزی اللہ مرا. آپ درزی کو کپڑا دیتے ہیں سینے کے لیے، درزی کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے، لے کر فوری اس کے اوپر خینچی چلاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کپڑے کو. اب آپ کو غصہ آتا ہے کیا؟ میں نے تجھے کپڑے سینے کے لیے دیے یا کاٹنے کے لیے دیے؟ کوئی آدمی درزی کو برا بھلا نہیں کہتا، کوئی آدمی درزی کو مارتا نہیں ہے. میں نے تجھے کپڑے سینے کے لیے دیے اور تو کپڑوں کو کاٹتا ہے. درزی کہے گا تجھے نہیں پتا، سینے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے، پہلے کاٹنا پڑتا ہے پھر سینا پڑتا ہے. طریقہ یہی ہے کہ چرائی اطلس بغزی درا بر دریدی چیکنم بدری درا. کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ تو نے میرا اچھا خاصا اطلس کیوں خراب کر دیا، تو نے کیوں پھاڑ دیا، اب یہ پھٹے ہوئے کا میں کیا کروں؟ میں نے تو ثابت اطلس تجھے لا کے دیا تھا اور تو نے اس کے اوپر خینچی چلا دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب میں ان ٹکڑے ٹکڑوں کا کیا کہوں؟ کوئی نہیں کہتا، کیونکہ سب جانتے ہیں سینے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. ہر بنائے کوہنا کا باداں کند نئے کے اول کوہنا را وینا کند. اور جس پرانی بنیاد کو آباد کیا جاتا ہے وہاں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پرانے کو ویران کرتے ہیں، گراتے ہیں. پرانی عمارت جب نئی شکل میں بنانی ہوتی ہے تو پرانی دیواروں کو گرانا پڑتا ہے، کئی دیواریں گرانی پڑتی ہیں، اس کے بعد ہی نئی تعمیر ہوتی ہے. ہم چنی نجار و حداد و خصاب ہست شاہ پیشس عمارت ہا خراب. اسی طریقے سے ہر پیشے کو آپ دیکھیے، چاہے وہ بڑئی کا پیشہ ہو کارپینٹر کا، چاہے وہ حداد کہتے ہیں لوہار کو، آئن اسمتھ، اور خصاب تو آپ جانتے ہیں بچر. ہر جگہ آپ دیکھیے پہلے کاٹنا ہوتا ہے بعد میں اس کو سینا ہوتا ہے. بڑئی بھی اسی کرتا ہے، لکڑی کو پہلے کاٹ دیتا ہے اپنے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے، اس کے بعد پھر جو بنانا ہے وہ بناتا ہے. لوہار بھی اسی کرتا ہے، لوہے کے ساتھ پہلے اس کو کاٹتا ہے پھر اس کے بعد اس کے حساب سے بناتا ہے. ہست شاہ پیشس عمارت ہا خراب. تعمیرات سے پہلے، بنانے سے پہلے اس کی تخریب ہوتی ہے، اس کو خراب کیا جاتا ہے، اس کو بگاڑا جاتا ہے. حلیلا وہاں بلیلا کوفتن زاں تلف کردند معموریتن. حلیلا اور بلیلا یہ دو میووں کے نام ہیں، ایک کو ہیڑ کہتے ہیں اور ایک کو بہیڑا کہتے ہیں. یہ دونوں بھی کافی دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور سے آیورویدک، یونانی وغیرہ دواؤں میں ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. ان کو کوٹا جاتا ہے، اس کو پہلے برباد کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت بیش قیمتی اور بہت ہی کام کے پھل ہوتے ہیں. حلیلا کو کہتے ہیں مائروبیلن اور بلیلا کو کہتے ہیں باسٹرڈ مائروبیلن. مائروبیلن جو ہے بہت ہی نیوٹریشس ہوتا ہے اور طاقت و توانائی جسم کی صحت کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے دواؤں میں، حلیلا بلیلا دونوں کا بھی. لیکن اس کو پہلے کوٹتے ہیں، کوٹ کے اس کے بعد اس کی دوا بناتے ہیں. آپ کہیں گے کہ اتنی قیمتی پھلوں کو آپ بلا وجہ کیوں کوٹ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اس کو کوٹنا پڑتا ہے. یہی بربادی لوگوں کے جسموں کی آبادی ہے. ان پھلوں کی بربادی سے لوگوں کے جسموں کی آبادی ہو رہی ہے. تا نکوبی گندم اندر آسیا کہ شود آراستہ زاں خانے ماں. اگر تم گیہوں کو چکی میں ڈال کر پیسو گے نہیں، آٹا نہیں بناؤ گے، اس وقت تک دسترخوان آراستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دسترخوان پر روٹی لانے کے لیے پہلے آپ کو گیہوں کو آٹا بنانا پڑے گا نا، تب جا کے روٹی بنے گی. تو تعمیر سے پہلے تخریب ضروری ہوتی ہے. اب دیکھیے اس مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بھی اس طرح سے بیان کیا ہے: نہ ہونا بے مرادی اور پریشانی میں رنجیدہ.
اگر کبھی بے مرادی حاصل ہو جائے، کچھ پریشانی آ جائے تو غمگین نہیں ہو جانا، نہ ہونا بے مرادی اور پریشانی میں رنجیدہ کہ ہوتی ہے کبھی تخریب میں تعمیر پوشیدہ۔ ہر تخریب خرابی کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کوئی تخریب، کوئی ڈسٹرکشن کنسٹرکشن کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ای تقاضا کرد آ نانو نمک کہ ز شستت وارہانم اے سمک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میرے نمک کا تم یہی حق ادا کر رہے ہو، میرے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نمک کا تقاضا یہی ہے کہ میں تجھے بڑی مصیبت سے بچاؤں، میں نے تیرا نمک کھایا ہے نا، تو میرے نمک کا تقاضا یہ ہے، نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے بڑی مصیبت سے بچاؤں، تجھے میں مچھلی کے کانٹے سے نکال رہا ہوں، اے مچھلی تجھے میں کانٹے سے نکال رہا ہوں، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ گر پذیری پند موسیٰ وارہی از چنی شستے بدے نامنتہی، اگر تو موسیٰ کی نصیحت کو قبول کر لے گا تو نجات پا جائے گا، تیری بربادی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو کانٹا ہے جس سے تیری بربادی ہوگی نا، وہ ہمیشہ کی بربادی والا ہے، ختم نہ ہونے والا ہے۔ بس کہ خدرا کردئی بندے ہوا، کرم کیرا کردئی تو اژدہا، تو نے اصل میں اپنے آپ کو خواہشوں کا غلام بنا رکھا ہے، تیری جو خواہشیں تیرے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہیں کہ تو خواہشوں کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ تیرا جو نفس ہے دراصل وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، کرم ہے، ورم ہے، بہت ہی چھوٹا سا، لیکن تو نے اس کو پال پوس کے اژدہا بنا رکھا ہے، اور میں اس اژدہے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں جو تجھے ہلاک کرنے والا ہے۔ یہی تو نمک حلالی ہے، میں تجھے بربادی میں گرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر میں تجھے بربادی میں گرنے کے لیے چھوڑوں تو یہ نمک حرامی ہوگی، میں تو تیری فکر کر رہا ہوں۔ اژدہارا اژدہا آوردام تاب اصلاح آورم مندم بدم، تو نے اپنا جو اژدہا تیار کر لیا ہے نفس کا، جو کہ معمولی ایک ورم تھا، ایک معمولی کیڑا تھا، تو نے اس کو اژدہا بنا لیا ہے، تو اب اس اژدہے کو مارنے کے لیے مجھے اژدہا ہی تو لانا پڑے گا، اور یہی اژدہا میں لے کے آیا ہوں تاکہ تیری اصلاح ہو سکے، اور ہر وقت میں اس اژدہے کو کام میں لاؤں گا، جب جب تیرا اژدہا سر اٹھائے گا میں اپنا اژدہا ڈالوں گا۔ تادمے آ ازدمے ای بشکنت مارے من آ اژدہارا برکنت، تاکہ جو اس کی دم کہتے ہیں پھونک کو، پھنکار، اس کی پھنکار کو اس کی پھنکار دبائے، جب وہ پھنکار کرے گا زہر اگلے گا تو میں اپنے اژدہے کے ذریعے اس کے اوپر زہر اگلوں گا، میرا اژدہا تیرے اس اژدہے کو برباد کرے گا، تو میں تیرے اژدہے کو اس لیے برباد کر رہا ہوں تاکہ تیرا اژدہا تجھے نقصان نہ پہنچائے، تو میں تو تیری اچھائی کی فکر کر رہا ہوں۔ گر رضا دادی رہی دی از دمار ورنہ از جانت برارت آ دمار، اگر تو راضی ہو گیا، میری بات تو نے سن لی، میری فرما برداری کر لی، تو دونوں سانپوں سے بچ جائے گا، میرا اژدہا تو تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تیرا اژدہا بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر تو نے میری نافرمانی کی، تیرا اژدہا تو تجھے نقصان پہنچائے گا، میرا اژدہا بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، اور تو ہلاکت کا راستہ اختیار کر لے گا، اور تو اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پر لے جا رہا ہے، اس لیے میں تجھے وہاں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اب فرعون پھر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، گفت الحق سخت استا جادوئی کے درف گندی میں مکر ہی جادوئی، فرعون نے کہا تیرا جادو بڑا استاد معلوم ہوتا ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسے کیسے جادو دکھا رہا ہے موسیٰ، تو استادوں کا استاد معلوم ہوتا ہے جادو کے شعبے میں، تو نے اپنا مکر اپنا فریب ایسا بچھایا ہے کہ میرے محل میں میرے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اب تک پورے ایک جٹ تھے، میری عبادت کرتے تھے، میرے سامنے جھکتے تھے، اب تو نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ اب میرے لوگوں کے اندر میرے بارے میں اختلاف پیدا ہونے لگا ہے، ایک نیا فتنہ تو نے پیدا کر دیا ہے، یہ بڑا جادو معلوم ہوتا ہے۔ خلق یک دل راتو کر دی دو گروہ جادوئی رکھنا کند دس سنگو کو، اب تک سارے لوگ ایک دل تھے، سب میری بات سنتے تھے، لیکن تم نے ایسی باتیں کر کے میرے لوگوں میں رکھنا ڈال دیا ہے،
اب دو گروہ بن گئے ہیں. اب کچھ لوگوں کے دل میں تمہاری باتوں کا اثر ہونے لگا ہے، اب میرے مخالف ہونے لگے ہیں. تو بڑا جادوگر ہے، بڑا استاد ہے، اور تیری جادوگری ایسا معلوم ہوتا ہے پتھر اور پہاڑ میں بھی اب شکاف ڈال دے. فرعون کہنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقت اس کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگری الگ چیز ہوتی ہے. جادو کے اور نبوت کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کر. موسیٰ علیہ السلام اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ فرعون کی سرکشی ختم ہو اور وہ حق کے راستے کو پہچانے. لیکن بہرحال وہ ہونے والا تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا تھا فرعون کے کہ وہ حق کو نہیں مانے گا، تو اس نے آخری وقت تک بھی حق کو نہیں مانا اور آخر برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. لیکن اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے عادتیں کتنی بری کیوں نہ ہو جائیں بدل سکتی ہے، فطرت جو انسان کی ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو کے الزام کا جو جواب دیا اور سمجھایا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در